تعلیم کو بانٹ دیا، اس سے کیا مراد؟ تعلیم کو بانٹ دیا اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ دنیاوی تعلیم، یہ دینی تعلیم، یہ عصری سب سے بڑی علوم، بات ہے یہ دینی علوم۔ السلام علیکم، ولی رحمانی بھائی کا بیان ہے یہ، جتنا پیارا ان کا نام ہے اتنا ہی پیارا بیان ہے، تو چلیے بیان سن لیجیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے حالات کو اللہ کی مدد کے بنا بدل سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے حالات کو اللہ کے مدد کے بنا بدل سکتے ہیں؟ ہم اپنے حالات کو اللہ کی مدد کے بنا نہیں بدل سکتے۔ تو کیا اللہ نے ہمیں ہمارے حالات کو بدلنے کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ سورہ رعد میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا، میں کسی بھی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اسے نہ بدل لے جو ان کے اندر ہے۔ یعنی جب تک ہم اپنے آپ کو نہ بدل لیں، جب تک اپنے اندر کے دل کو، اپنے سوچ کو، اپنی نیت کو ہم نہ بدل لیں، اللہ ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا۔ تو آج سب سے بڑی پریشانی جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان پوری دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، اور جو نہیں بدلنا چاہتے ہیں وہ خود کو نہیں بدلنا چاہتے۔ تو مولانا رومی نے، جلال الدین رومی نے بہت ہی خوب کہا، کل میں ہوشیار تھا تو دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، کل میں ہوشیار تھا تو دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں عقل مند ہوں تو خود کو بدل رہا ہوں۔ Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. آج ایک بہت دکھ بھری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بات سننا وہی بہت سچائی ہے کہ آج سوسائٹی کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں۔ The society نہیں ہے does ضرورت وہ not سنو۔ need us. ہمیں سوسائٹی کو ہماری ضرورت نہیں، کیونکہ ہم سوسائٹی کے بینیفیکٹرز نہیں بلکہ بینیفیشریز ہیں۔ ہم سوسائٹی کے کنٹریبیوٹرز نہیں بلکہ کنزیومرز بن گئے ہیں آج۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجا، بہترین امت بنا کر بھیجا تاکہ تم لوگوں تک بھلائی پہنچا سکو۔ بہترین امت کیوں بنایا؟ تاکہ ہم لوگوں تک اچھائی پہنچا سکے۔ تو ہم نے اچھائی پہنچانا بند کر دیا تو بہترین امت ہم نہیں رہے۔ ہم نے اچھائی پہنچانا بند کر دیا تو ہم بہترین امت نہیں رہے۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو آج ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ کیا ہم دینے والے ہاتھ ہیں یا ہم لینے والے ہاتھ ہیں؟ کیا ہم دینے والے ہاتھ ہیں یا ہم لینے والے ہاتھ ہیں؟ چھوٹا سا اگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی کرسی ٹوٹ جائے، کسی کرسی کی ہمیں ضرورت نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اس کرسی کو اٹھا کر ہم پھینک دیں گے۔ کوئی کرسی ہمارے کام نہیں آ رہا، کوئی فریج ہمارے کام نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اسے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ معاشرے نے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا۔ ہم معاشرے کے کام نہیں آ رہے، ہم کنٹریبیوٹرز نہیں ہیں سوسائٹی کے، ہم بینیفیکٹرز نہیں ہیں سوسائٹی کے۔ کیا ہم بیسٹ پوزیشنز پہ پہنچ کے سوسائٹی کا فائدہ پہنچا رہے؟ ہم نے کیا انوویٹ کیا؟ ہم نے معاشرے کو کیا تعاون کیا؟ کیا ہمارے پاس بیسٹ ڈاکٹرز ہیں؟ کیا ہمارے پاس بیسٹ انجینئرز ہیں؟ کیا ہمارے پاس بیسٹ سرجنز ہیں، بیسٹ سائنٹسٹس ہیں؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ سوسائٹی کو ہم سے کیا مل رہا ہے؟ ایک بات کہنا چاہیں گے ہم ان کی بھائی کی ویڈیو روک کے کہ بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بیسٹ انجینئر، بیسٹ ڈاکٹر۔ کون کہہ رہا اپنے پاس ڈاکٹر نہیں ہے یار؟ کون کہہ رہا کہ انجینئر نہیں ہے؟ پورا ہندوستان گھومتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، ہر جگہ ہمیں معلوم ہے کتنے ڈاکٹر ہیں ہندوستان میں۔ مسلمان ڈاکٹر جتنے ہیں ان سے تم کسی کا بھی آپریشن کروا لو، سائیکل سے لے کے، موٹر سائیکل سے لے کے ٹرک تک، اس کے آگے نہیں کر پائیں کیونکہ وہ پڑھے لکھوں کا کام ہے۔ تو جتنے مستری گیری ملیں گے مستری گیری کی لائن میں، موٹر سائیکل، سائیکل، کار کا تو بہت کم ہے لیکن ہیں گے کار میں بہت، اور اس سے زیادہ ہیں ٹرک میں، ٹرک کے۔ تو یہ ڈاکٹر تو ہیں بھیا، مسلمان جتنے ہیں سب یہ ڈاکٹر تو ہیں۔ گاڑی کی مرمت کرتے ہیں، انسان کی مرمت نہیں کر پاتے، گاڑی کرتے ہیں۔ کیونکہ بچہ چھوٹا ہوا، پیدا ہوا،
थोड़े बड़े हुए पढ़ा तो पाएंगे नहीं। जाओ बेटा काम सीखो जाके, जाओ गाड़ी की मिस्त्री गिरी सीखो जाके। ये हाल है हमारा। रही बात इंजीनियर की, तो इंजीनियर नहीं है क्या, चले जाओ तुम, मकान बनाने वाले मिस्त्री जितने मिलेंगे, लेबर जितने मिलेंगे, सब मुसलमान मिलेंगे, तो इंजीनियर तो हैं वो। और क्या, बेहतरीन मिस्त्री, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंजीनियर हैं, और क्या चाहिए। और मुसलमान और कर क्या पाएगा, यही हाल है। तो अभी सुधर जाओ, मौका है, उनकी बात को समझो। वो जो भाई कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। हम मजाक में कह रहे हैं लेकिन बात हकीकत है। अब बात उनकी सुनो। मजाक में कह रहे हैं लेकिन बात हकीकत है, बात उनकी सुनो भाई की। जब सोसाइटी को हमसे कुछ नहीं मिल रहा तो सोसाइटी को हमारी जरूरत नहीं। जब हमारी जरूरत नहीं तो सोसाइटी हमें ना इज्जत देगी, ना मोहब्बत देगी, ना हमें अपने साथ रखेगी। जिस दिन हम सोसाइटी के कंट्रीब्यूटर्स बन गए और देने वाले हाथ बन गए, इंशाअल्लाह यही लोग जो आज हमें इग्नोर कर रहे हैं, यही लोग हमारे पीछे कतार में खड़े होकर इंशाअल्लाह हमारे साथ लब्बैक के नारे लगाएंगे इंशाअल्लाह। मगर तालियां बजाने से काम नहीं होगा मेरे भाइयों। तो ये तो मैंने प्रॉब्लम्स बताया कि दो प्रॉब्लम्स कि सोसाइटी हैज निग्लेक्टेड अस, दूसरा हम अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे। प्रॉब्लम्स क्यों है? जो सबसे बड़ा गुनाह हमने किया मेरे भाइयों, सबसे बड़ा गुनाह मैं कहता हूं वो ये कि हमने तालीम को बांट दिया। कैदे की बात है, हमने तालीम को बांट दिया। तालीम को बांट दिया, इससे क्या मुराद? तालीम को बांट दिया इसका मतलब ये कि हमने कहा कि ये दुनियावी तालीम, ये दीनी तालीम, ये असरी सबसे बड़ी बात है ये दीनी उलूम। पहले हमें दीन ये की सबसे सीखना बड़ा गुनाह चाहिए, हमने लेकिन किया नहीं। कि हमने तालीम को बांट दिया। तालीम एक यूनिट है, दीन और दुनिया अलग नहीं है, ये एक यूनिट है। इल्म इज अ यूनिट। और समझो तालीम जो उलमा, जो मौलाना कहते हैं ना, पहले अपना दीन सीखो बाद में नहीं। आजकल दीन भी सीखने की ज़रूरत है और आजकल दुनिया की भी तालीम सीखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भाई की बात को समझो, कितनी प्यारी बात कही है। ये वीडियो अगर हर एक मुसलमान तक पहुंच जाए, हर मुसलमान पर, तो शायद इंशाल्लाह 100 में 50% या 60% मुसलमान सुधर जाएं भाई की वीडियो देख के।